کئی پہلوؤں سے کوشش کی ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، پردھان منتری کو، ہوم منسٹر کو بھی ہم نے خط لکھا ہے کہ اس پر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ 2014 کے بعد سے جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اقلیتوں کی بات سننے کے معاملے میں ان کی یہ سننے کی طاقت کم ہو گئی، تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی اس پر رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ نے ہمیں دعوت دی اور ایک جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے ہماری بات کو انہوں نے قبول کیا تو ہم ضرور ان سے بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم تمام جو ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں، قریب قریب ہم نے ان سب سے ملاقات کی ہے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں جو سی ایم ہیں ہمارے، ان سے بھی لوگوں کی ملاقات ہوگی، تو سبوں سے ملاقات کی ہے. ہم نے انڈیا اتحاد کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے. ہم نے انڈیا جو سہیوگی ہیں بی جے پی کے، ان سے بھی ہم نے ملاقات کی کوشش کی ہے. ان تک بھی اپنی بات ہم نے پہنچائی ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میل کے ذریعے کروڑوں لوگوں نے اپنا میسج گورنمنٹ تک پہنچایا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جے پی سی کے جو ممبران تھے ان سب لوگوں سے ہم لوگوں نے بات کی ہے. ہم نے جو کمیشن میں جو پیش کیا جوائنٹ پارلیمانی کمیشن میں، وہ تقریباً 200 صفحات کی یادداشت ہے، اور خود ان لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اتنا مدلل، اتنا اہم، اتنے مضبوط ڈاکومنٹ اب تک ہمارے پاس نہیں آیا تھا، اور انہوں نے بہت اطمینان کا اظہار کیا. تو یہ ہم لوگ جو جے پی سی کے ممبران ہیں ان کو بھی ہم مل کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بورڈ نے جب یہ بات آئی سامنے، سرکار یعنی جے پی سی نے یہ کہا کہ آپ اپنا اوپینین دیجئے، تو ہم نے تمام لوگوں سے اپیل کی. تو بورڈ نے یہ کوشش بھی کی کہ ہماری بات وہاں تک پہنچے، تو ہم نے ایک کیو آر کوڈ فراہم کیا تھا لوگوں کو. تو بورڈ کے کوشش سے 3.7 کروڑ لوگوں کا اوپینین 3.66 اچھا 3.60 مولانا نے کریکٹ کیا مجھے، 3.66 کروڑ ہمارا جو اوپینین ہے ای میل کے ذریعے سے گورنمنٹ تک پہنچ گیا ہے. شاید دیش کی تاریخ میں، اتہاس میں یہ سب سے بڑا اوپینین پول ہے، یعنی اوپینین جو گورنمنٹ نے سیکھ کیا تو سب سے بڑا اوپینین گیا ہے گورنمنٹ کے پاس میں، اور بائی اینڈ لارج سب نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور یہ بات اس سے بھی اسپشٹ ہوتی ہے کہ جے پی سی کے ایک ممبر جو بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ صاحب گورنمنٹ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کہیں اس کے پیچھے آئی ایس آئی تو نہیں ہے، چائنا تو نہیں ہے، ذاکر نائک تو نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ ہندوستانی مسلمان اگر اپنا اوپینین دیتا ہے تو اس کو کہیں اور سے جوڑنے کی کوشش جو ہے اس کی ہم نندا کرتے ہیں. یہ پہلی بار جو 44 امینڈمنٹس لائے گئے ہیں، یہ پورے وقف کے قانون کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو بودا بنا دیتے ہیں، اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اور وقف کی پراپرٹی پہ قبضے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں. اس میں گورنمنٹ نے اس کی بھی کوشش کی ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ اگر گورنمنٹ کا اور وقف بورڈ کا ہے تو اس کو ریزالو کلیکٹر کرے گا، وقف بورڈ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ کلیکٹر کس کے حق میں فیصلہ کرے گا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پھر اس قانون میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ لا آف لمیٹیشن جو ہے، لا آف لمیٹیشن جو ہے کہ وہ ایڈورس پوزیشن کا جو قانون ہے ہمارے دیش میں، کہ جس نے 12 سال تک جس کا قبضہ ہے وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے. لیکن جتنے بھی انڈاؤمنٹس ہیں، جتنے بھی وقف ہیں، چاہے مسلمانوں کے ہو، چاہے ہندوؤں کے ہو، چاہے سکھوں کے ہو، سب ایگزمپٹڈ تھے اس سے. لیکن اس قانون کے اندر وقف املاک کو جو ہے اس سے ایگزمپشن سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ کیا انڈیا شو کرتی ہے؟ یہ شو یہ کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وقف کی پراپرٹیز کے کو سبوتاژ کرنے کا پلان کر رہی ہے. تو یہ بہرحال ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ شروعات ہے. یہ پہلا حملہ مسلمانوں پر ہے، اس کے بعد ہندوؤں کی جو بڑی بڑی پراپرٹیز ہے، شرائن بورڈز ہیں، وہ ان پر دوسرا حملہ ہوگا، پھر سکھوں پر حملہ ہوگا. اس لیے کہ یہ مذہبی جو لوگوں نے پن کے کام کے لیے جو جائیدادیں وقف کی ہے، ان جائیدادوں وہ املاک جو ہے گورنمنٹ کو کھل رہی ہے، اور وہ ان سے چھین کر جو ہے اپنے پونجی پتیوں کو دینا چاہتی ہے یا اپنے مقصد کے لیے لانا چاہتی ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وقت پر ہی حملہ ہو رہا ہے، وقت کے بعد پھر دوسرے لوگ راستے میں آ سکتے ہیں. الیاس ہے، میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا پروکتا.